أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں التحید قرآن اکیڈمی. تو جی بیٹا آپ کیسے، آپ خیریت سے ہیں؟ تو بیٹا عید کیسی گزری؟ بہت اچھی. کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے. عید کی چھٹیاں تھیں ناظرین، عید کی چھٹیاں تھیں، اس لیے جو ہے نا کہ کافی ٹائم لگ گیا. تو ان بچوں نے ماشاءاللہ، میں نے ٹیسٹ بھی لیا اور آپ کو بھی لیا تھا، ماشاءاللہ کافی اچھے سب کی یاد کیا ہوا ہے. تو ہم وقت کی بچت کرتے ہوئے اگلا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ناظرین، ہم نے جو پیچھے والا جو سبق تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. یہ جو اقلاب اور ادغام کے جو قاعدے تھے، نون ساکن و تنوین کے جو 4 قاعدے تھے وہ ہم نے کمپلیٹلی اچھے طریقے سے پڑھ لیے. تو آج ہم جو ہے نا کہ وہ کوشش کریں گے. نیو سبق ہے میم ساکن کے قواعد. اس کے قواعد اس طریقے سے نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں ناظرین، اسی طریقے سے میم ساکن کے بھی قواعد ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا مجھے بیٹا یہ بتائیں، میم ساکن کیا چیز ہے؟ جی ناظرین، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ساکن ہے. ساکن کا میں نے مطلب بھی سمجھایا تھا کہ ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر کھڑے رہنا، حرکت نہ کر سکنا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ساکن. ٹھیک ہو گیا؟ تو ناظرین یہ آپ نے ذہن میں رکھنا کہ میم ساکن جو ہے یہ میم کے اوپر کیا ہوگی؟ جزم ہوگی. میم کے اوپر جزم ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا دیکھیں جی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ناظرین، آپ کو یہاں پہ میں اسکرین پہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر دیکھیں، یہاں سے لے کے یہ سارا نیچے تک اس کے قواعد، میم ساکن کے قواعد. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3. ناظرین یہاں پر دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. نمبر 1 ادغام ہے، ادغام شفوی. کیا ہے؟ دوسرا ہے اخفاء شفوی. تیسرا ہے اظہار شفوی. ناظرین آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، دیکھیں پہلا جو قاعدہ ہے وہ ہے ادغام شفوی، دوسرا ہے اخفاء شفوی، اور دوسرا اخفاء شفوی اور تیسرا اظہار شفوی. یہ اس کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی ہم ان کی جو ہے وہ ڈیفینیشن، ان کی تعریفات ہم پڑھ لیتے ہیں. ان کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں ادغام شفوی. کیا؟ ادغام شفوی کی تعریف آپ دیکھ لیں بیٹا، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ناظرین آپ کو بھی دیکھیں، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، یعنی اس کے اندر غنہ کریں گے، اس کے اندر غنہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہا ہے. اپنے قاعدے پہ دیکھیں ناظرین، آپ اسکرین پہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد میم ساکن ہو، اس کے اوپر اس کے آگے والا جو حرف وہ بھی میم ہو، تو اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی، اس کے اندر غنہ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے بیٹا اگلی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں. یہاں پر ہے جی اخفاء شفوی. کون سی ہے؟ اخفاء شفوی کی تعریف دیکھیں بیٹا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو، اس کے بعد میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. ادغام شفوی کے اندر اور اخفاء شفوی کے اندر غنہ کیا جاتا ہے. لیکن جو اظہار شفوی ہے، اظہار کے اندر پہلے بھی ہم نے غنہ نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پر اظہار شفوی ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. اس کی بھی آپ کو میں ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. اس کی سمجھ آ گئی بیٹا؟ اخفاء شفوی کی ڈیفینیشن تعریف سمجھ میں آ گئی. میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء
शफवी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे, करेंगे। गुन्ना करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा आगे देख लें, आपको मैं ले चलता हूँ। अगली जो डेफिनेशन है इजहार शफवी, क्या इजहार शफवी की बेटा आप एक तारीफा देखिए, इसकी देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि मीम साकिन के बाद हरफे बा और मीम के अलावा, इसके बाद हरफे बा और मीम के अलावा हरफ आ जाए। नाज़रीन टोटल जो हुरूफ़े मुफरदात थे ये 29 थे। कितने थे? 29। इसमें से 2 निकाल दें, बा को निकाल दें और मीम को निकाल दें, बाकी कितने बचे? 27। इनमें से कोई भी हरफ आ जाए वहाँ पे इजहार शफवी होगा। क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे क्या करेंगे? गुन्ना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नाज़रीन ये इसकी जो थी तारीफात थी, इसकी डेफिनेशन थी जो आपने पढ़ ली है। अभी जो हम आगे सबक पढ़ेंगे बेटा उसको आपने देखना है, उसको आपने देखना है कि उसके अंदर हमने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक होगा बेटा? हाँ जी, चले बेटा हम चलते हैं जी अपने सबक की तरफ। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे तहफ़्फ़ुज़ और तस्मीया। मेरे साथ बेटा मिलके पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी बेटा पहले लफ्ज़ भी आ जाए बेटा, ऊपर उंगली रख लें, आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले नाज़रीन हम इसको हिज्जों के साथ पढ़ेंगे, इसको हम हिज्जों के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसको रवा पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें जी, हमज़ा नून ज़बर अन। यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? तो कौन सा यहाँ पे कोई कायदा होगा? इख्फा का। कौन सा? ता किस में से है? इख्फा में से। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर अब हमने अभी गुन्ना नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने हरूफ़े इख्फा नहीं पढ़ा, अभी तक हमने हरूफ़े इख्फा नहीं पढ़ा। मैंने बताया था कि जब हरूफ़े इख्फा पढ़ेंगे तब गुन्ना होगा। नून साकिन के बाद जो हरूफ़े इख्फा आ रहा है ना, जब तक हम उसको नहीं पढ़ लेते गुन्ना नहीं होगा। हाँ जी आगे दोबारा इसको देखिए। हमज़ा नून ज़बर अन। नाज़रीन आगे देखिए, ता मीम मीम पेश तुम। बेटा देखिए यहाँ पर 2 मीम है, हमने दोनों मीम पढ़नी। जब हिज्जे करने हैं तो हमने दोनों मीम पढ़नी है। समझ आ रही मेरी बात? जब मैं पढ़ा तो उसको गौर से देखा करें। नाज़रीन आप भी देखें, इस दोनों मीमों को हमने पढ़ना है। देखिए ता मीम मीम पेश तुम। हाँ जी हमने पढ़ा था ना कि जहाँ पर मीम मुशद्दद हो नून मुशद्दद हो उनमें क्या करते हैं? हमेशा गुन्ना करते हैं, इसलिए हमने यहाँ मीम के ऊपर गुन्ना किया। ठीक हो गया? अभी पहले इख्फा का गुन्ना करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसका मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। पहले इख्फा का गुन्ना फिर मीम मुशद्दद का गुन्ना। ठीक हो गया? हाँ जी। अगर मीम को ज़ा से मिलाएंगे, मीम वा पेश मुस। अंतुम मुस। लाम ज़ेली मुज़ली। मीम वाव पेश मू। मुस्लिमू। नून ज़बर ना। मुस्लिमून। अंतुम मुस्लिमून। यहाँ पर एक इख्फा का कायदा है और मीम साकिन है। यहाँ पर मीम साकिन आपको नजर आ रही कहीं पर? मीम साकिन नहीं है? है? जिसको नजर आ रही है वो हाथ खड़ा करे। मीम साकिन नजर आ रहा है किसी को? जी। मीम के ऊपर जज़म आ रही है नजर? जी।
اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دوسری میم. ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی. ناظرین ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام شفوی. گڈ شاباش. اور اس میں واو مدہ کا قاعدہ بھی ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش آیا کہیں پر؟ گڈ شاباش. چلے بیٹا ہم آگے چلتے ہیں اگلے حرف کے اوپر. حمزہ زبر ا حمزہ زبر ا لام میم زبر لم لام میم زبر لم علم علم تا زبر تا تا زبر تا علم تا علم تا را زبر را را زبر را علم ترى علم ترى. یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ کون بتائے گا؟ اس سبق کے اندر آپ نے صرف میم ساکن کو دیکھنا ہے. اس کو دیکھنا ہے میم ساکن ہے. میم ساکن کو دیکھنا ہے. اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. تینوں قاعدوں میں سے ایک ہوگا. ناظرین آپ بھی دیکھیں اس حرف کے اوپر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے میم ساکن کے بعد دیکھیں کون سا حرف ہے. پھر دیکھیں یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا. ہاں جی ویری گڈ احمد بیٹا بہت زبردست. میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تا کس میں سے ہے؟ اظہار شفوی سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی غنہ نہیں کرے. ناظرین معذرت تھوڑا سا گلا خراب ہے اس کی وجہ سے آواز بھی صحیح نہیں آ رہی. اچھا جی تو بیٹا اگلے حرف کے اوپر آ جائیں. کاف نون پیش کن نون پیش کن تا میم پیش تم. ناظرین دیکھیں یہاں پر اخفا بھی ہو رہا ہے اور ادغام شفوی بھی ہو رہا ہے. اخفا شفوی لیکن میں نے دونوں میں گناہ نہیں کیا. کیوں؟ اخفا ابھی تک میں نے نہیں پڑھا. نون ساکن کے بعد جو تا آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ جب میں پڑھ لوں گا اس کے بعد پھر میں گناہ کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اور میم ساکن کے بعد جو با ہے جب تک میں با نہیں پڑھوں گا گناہ نہیں کروں گا. دوبارہ دیکھیے کاف نون پیش کن. ابھی میں نے گناہ نہیں کیا. کیوں؟ ابھی تک میں نے تا نہیں پڑھا. ابھی میں تا پڑھوں گا پھر گناہ کروں گا. تا میم پیش تم کنتم. ابھی میں نے میم کے اندر بھی گناہ نہیں کیا. کیوں؟ آگے میں نے با ابھی تک نہیں پڑھا. جب با پڑھیں گے تب جو ہے اس کے اندر گناہ کریں گے اور اخفاء شفوی ہوگا. ہاں جی ابھی کنتم علیحدہ لفظ ہے اس کو پڑھ کے ہم چھوڑ دیں گے. با زیر بھی ہا کھڑا زیر ہی ابھی پورا لفظ پڑھوں گا اور غنّے بھی کریں گے. کنتم بھی گڈ شاباش. ابھی بیٹا اس میں آپ کو سمجھ آ گئی ساری. اس کے اندر کیا کیا ہے؟ اخفاء شفوی ادغام شفوی اظہار شفوی. تینوں قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہوگا. آپ نے فوراً میم ساکن کو دیکھنا ہے اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے. فوراً جیسے اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے اگر میم ہے ادغام شفوی اگر با ہے اخفاء شفوی اگر نہ میم ہے نہ با ہے اگر ستائی حروف میں سے کوئی ہے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. ادغام شفوی کے اندر اور اخفاء شفوی کے اندر غنہ کرتے ہیں لیکن اظہار شفوی کے اندر غنہ نہیں کرتے. ہاں جی ناظرین نیچے والی لائن پہ آ جائیں. ابھی اس طرح کرتے ہیں. رسوم بیٹا آپ یہ لفظ پڑھیں. نیچے والی لائن ہاں یہ والا پڑھے نا جی. ہاں میم پیش ہوم والا. گڈ شاباش. یہاں پر مجھے بتائیں کون کون سا قاعدہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں.
ہاں جی احمد بیٹا بتائیں. اظہار شفوی ٹھیک ہے, اور کون کون سا ہے؟ اور ادغام اقلاب کیوں خلاف کہاں سے آ گیا؟ اخفا شفوی الف مد الف مدہ. گڈ شاباش. اور بھی قاعدہ ہے. میم ساکن کا تو ہو گیا, اظہار شفوی ہو گیا, الف مدہ ہو گیا. ہاں کیا ہے؟ یا مدہ. جو بیٹا پیچھے آپ نے قاعدے پڑھے نا وہ سارے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. کھڑی حرکات کو ذہن میں رکھنا ہے, حروف قلقلہ کو ذہن میں رکھنا ہے, حروف لین کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ حروف مدہ کو. ٹھیک ہو گیا, یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ہاں جی احمد بیٹا آگے والا حرف آپ پڑھیں. واو زبر وا لام زبر لا والا کاف میم میم پیش کم بولنا کرو. ولکم میم زبر ما میم. میم الف زبر ما گڈ شاباش. کاف زبر کا سین با زبر سب کا سب تا میم پیش تم کا سب تم کلکلا کرو. کیا سب با حروف کلکلا ہے. کا سب تم پورا پڑھیں. ولکم ما کا سب تم کسب. کا سب تم وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. گڈ شاباش. ہاں جی بیٹا ابھی اگلے حرف کے اوپر آ جائیں. ہاں جی ابراہیم بیٹا پڑھے آگے والا. واو لام زبر ول گڈ شاباش. الف حمزہ بیٹا حمزہ ہے. حمزہ میم زبر ام والام را پیش رو والامر یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ ویری گڈ. اظہار شفوی. ویری گڈ شاباش. ناظرین دیکھا تو ماشاءاللہ بچوں کو فوراً پک کر لیا الحمدللہ, اور بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے. ہاں جی فیضا بیٹا آگے والا حرف آپ پڑھیں. تا تا حمزہ زبر تا. گڈ شاباش. اس کو بیٹا آپ نے اس کو جھٹکا کیوں دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ حمزہ حمزہ ساکن ہے. حمزہ ساکن کو کیا کرتے ہیں ہمیشہ؟ جھٹکا دے کے پڑھتے گڈ ہیں. شاباش فیضا بیٹا بہت اچھی. آگے تا زیر تی تا تی ٹھیک ہے. حامیم زیر ہم ٹھیک تا ہے. تی ہم. تو دیکھو فیضا نے اس میں بھی گنہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے حرف با نہیں پڑھا ہے, اس لیے ابھی گنہ نہیں کیا. ابھی ہاں جی بیٹا آگے پڑھیں. آگے والا حرف مکمل کر کے پھر گنہ کریں. با زیر بی ٹھیک ہے. حمزہ کھڑی زبرا کھڑا زبر. کھڑی نہیں بیٹا کھڑا زبر. کھڑا زبرا کیا بن گیا؟ بی آ ٹھیک ہے. با یا زبر یا ٹھیک ہے. بی آیا ٹھیک ہے. تا دو زیر تین بی آیاتین گڈ شاباش. تا تہم بی آیات. گڈ شاباش. ویری گڈ بیٹا بہت اچھے. ناظرین دیکھا ماشاءاللہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں بچے. ابھی اس طرح کرتے ہیں, میرا خیال آپ کو سب کو ہجے آ گئے ہیں. ابھی ایک اگلی حرف ہے. ہاں جی اسماعیل بیٹا آپ اس کو سٹارٹ کریں, دیکھتے ہیں اسماعیل کیسے پڑھتا ہے. یہ نیا لڑکا ہے, دیکھتے ہیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں. پڑھے پڑھے شاباش بیٹا. حمزہ میم زبر ام ٹھیک ہے. ضاد زبر ضاد کھڑی زبر ضا بیٹا زواد نے اس کو دوات پڑھے. ضاد کھڑا زبر ضا ٹھیک ہے. ام ضا. گڈ شاباش. ویری گڈ. اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. اور کون سا قاعدہ ہے؟ کھڑا زبر کا. کھڑا زبر کا. اس کے ساتھ جو یا ہے, یہ یا ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں, کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں کوئی حرکت نہیں ہے. ویری گڈ فیضا بیٹا بہت اچھے. اب اس طرح کرتے ہیں بیٹا آگے جو ہے یہ میں خود پڑھوں گا رواں. ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے اور ہمارا جو ہے نا کہ جلدی سے ویڈیو مکمل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ابھی بیٹا اس کو غور سے دیکھیں, اس کو میں رواں پڑھوں گا, آپ نے غور کے ساتھ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ناظرین آپ اسکرین پہ دیکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اب اس کو ہم پڑھیں گے رواں. ٹھیک ہے, اپنے قاعدے نوٹ رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آتیتکم من کتاب. پڑھیں میں نہیں ایسے نہیں, ایسے اکٹھا جب پڑھنا بیٹا اکٹھا مل کے پڑھنا. آتیتکم
پڑھیں. آتيتكم من کتاب. یہاں تک ٹھیک ہوتا بیٹا. تو یہ تھا, یہاں تک 3 لائنیں ہم نے پڑھ لی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اچھا, یہ جو لفظ ہے یہ کافی بڑا ہے, اس کا ہم ہجرہ کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے. کر لیتے ہیں, چلیں جی. ناظرین یہ لفظ کافی بڑا, بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ہجے کر دیں تاکہ ہمارے پڑھنے میں آسانی ہو جائے. میں اس کے ہجے کر دیتا ہوں. دیکھیں بیٹا, حمزہ کھڑا زبر آ, حمزہ کھڑا زبر آ, تا یا زبر تی, تا یا زبر تی, آتی, آتی, تا پیش تو, تا پیش تو, آتیتو, آتیتو, کاف میم میم پیش کم, قاف میم میم پیش تم, آتیتکم. آتیتکم. اب اس کو ہم نے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے. میم نون زیر من, میم نون زیر من, کاف زیر کی, کاف زیر کی, ابھی نون ساکن میں گننا کریں گے, اکفا کا قاعدہ ہے. من کی, میو کی, تا کھڑا زبر تا, تا کھڑا زبر تا, من کی تا, میو کی تا, با دو زیر بن, با دو زیر بن, من کتابن. میو کتاب. ہاں جی, یہاں پر کون کون سا قاعدہ ہے؟ یا مدہ, ٹھیک ہے, یا مدہ, یاری, ٹھیک ہے, کھڑا, ٹھیک ہے. ادغام شفوی اور اکفا کا بھی ہے, نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو بیٹا اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے. ناظرین آپ نے بھی اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. قاری صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.